من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محسن رضا، میں نے ماسٹرز ان کامرس کیا ہے باؤدین یونیورسٹی ملتان سے، اور الحمدللہ گزشتہ 15 سال سے ٹیچنگ کی فیلڈ سے وابستہ ہوں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، یہ لیکچر ہے فار دا اسٹوڈنٹس آف آئی-کام پارٹ 1۔ ان کا ایک سبجیکٹ ہے آئی-کام پارٹ 1 کا پرنسپل آف کامرس، اردو میں اس کو کہا جاتا ہے اصول تجارت۔ اب یہاں پہ بچوں میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ اس سبجیکٹ کو انگلش میں کہا جاتا ہے پرنسپلز آف کامرس اور اردو میں کہا جاتا ہے اصول تجارت۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا بچوں مطلب بڑا سمپل سا مطلب ہے کہ یہ وہ سبجیکٹ ہے جو ایز این آئی-کام اسٹوڈنٹس آپ چاہیں تو انگلش میں رکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس سبجیکٹ کو اردو میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ پیورلی اسٹوڈنٹ کی اپنی چوائس ہوتی ہے، جس میں وہ کمپیٹیبل فیل کرتا ہے، جس لینگویج میں اس کو لگتا ہے کہ وہ سبجیکٹ کو زیادہ بہتر اور زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر سکتا ہے، تیار کر سکتا ہے فار دا بورڈ ایگزامس، وہ یہ سبجیکٹ اس لینگویج میں رکھ سکتا ہے، چاہے وہ انگلش میں رکھے یا چاہے اردو میں۔ یہ سبجیکٹ کا جو رائٹر ہے، اس رائٹر کا نام ہے قاضی شہزاد احتشام، جو ریکمینڈڈ بک ہے فیڈرل بورڈ کی جانب سے، وہ رائٹر ہیں آپ کے قاضی شہزاد احتشام۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ کامرس ہے کیا۔ میٹرک لیول سے آپ لوگ جب آئی-کام میں آتے ہو نا، تو آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کامرس کس چیز کا نام ہے، بزنس یا اکاؤنٹس یا بینکنگ، کیا سبجیکٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ اسی کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا کامرس کی، تجارت کی، کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بیٹے بتاتا ہوں۔ بچوں، ہم ایز این ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے ہم کچھ سرگرمیاں پرفارم کرتے ہیں جس کو ہیومن ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے، انسانی سرگرمیاں کہا جاتا ہے۔ مطلب میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں، آپ لوگ میری بات کو لسن کر رہے ہیں، میرے لیکچر کو دیکھ رہے ہیں، واچ آؤٹ کر رہے ہیں، اپنے پاس رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، تو یہ جتنے بھی کام ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ تمام کام ہیومن ایکٹیویٹیز کہلاتا ہے، اور اردو میں اس کو انسانی سرگرمیاں کہا جاتا ہے۔ ہماری جو انسانی سرگرمیاں ہیں نا، برتھ سے لے کے ٹل ڈیتھ جتنے بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں، وہ کام ہمارے ہیومن ایکٹیویٹیز کہلاتے ہیں۔ ہیومن ایکٹیویٹیز کو کامرس لکھنے والے، تجارت لکھنے والے ہیومن ایکٹیویٹیز کو 2 پورشنز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلا پورشن آپ لوگوں کا بچے کہلاتا ہے ہیومن ایکٹیویٹیز کا نان اکنامک ایکٹیویٹیز، اردو میں اس کو کہا جاتا ہے غیر معاشی سرگرمیاں۔ غیر معاشی سرگرمیاں یا نان اکنامک ایکٹیویٹی سے بچوں مراد ہے تمام ایسے کام جن کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے۔ ہم لوگ وہ کام پرفارم کرتے ہیں، ہم وہ ایکٹیویٹی، وہ سرگرمی عمل میں لے کے آتے ہیں، ہمارا مقصد اس کا پیسہ کمانا نہیں ہوتا۔ وہ پرفارم ہم کرتے ہیں اپنی ذاتی سیٹسفیکشن کے لیے، فار پرسنل سیٹسفیکشن، یا کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، دوسرے کی سیٹسفیکشن کے لیے، دوسرے کو تسکین پہنچانے کے لیے جو ہم لوگ بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کو آپ لوگ نان اکنامک ایکٹیویٹیز یا غیر معاشی سرگرمیوں کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا جی؟ ان کا مقصد پروفٹ جنریٹ کرنا، پیسہ کمانا نہیں ہوتا۔ یہ جو نان اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، یہ آگے سے سب ڈیوائیڈڈ ہیں 4 ہیڈنگز کے اندر، 4 حصوں میں مزید ان کو تقسیم کیا گیا ہے، نان اکنامک ایکٹیویٹیز یا غیر معاشی سرگرمیوں۔ سب سے پہلی جو نان اکنامک ایکٹیویٹی بچے آپ لوگوں کی آتی ہے، وہ کہلاتی ہے ریلیجیس ایکٹیویٹی، اردو میں کہا جاتا ہے مذہبی سرگرمی۔ ایز این مسلم ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ سیم از دا کیس فار کرسچنس، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق وہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے چرچ جاتے ہیں۔ سیم از دا کیس فار ہندوازم، ہندو افراد اپنے خداؤں کو، بتوں کو پوجتے ہیں۔ سیم از دا کیس فار سکھ برادری، سکھ لوگ اپنے حساب سے عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ایز این مسلم عبادت کرتے ہیں، وہ ایز این سکھ عبادت کرتے ہیں، وہ ایز این ہندو عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہم لوگ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ہم لوگ عبادت پیسہ کمانے کے لیے نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہم نماز پڑھیں اور اس سے نماز پڑھ کے ہم لوگ پیسہ جنریٹ کریں۔ ہم نے کبھی مسجد میں جا کے یہ نہیں کہا جی نماز اس وقت پڑھیں گے جب آپ ہمیں اس نماز پڑھنے کے پیسے ادا کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہم کام کرتے ہیں اپنے
خدا کو راضی کرنے کے لیے، ایز اے مسلم اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کام پرفارم کرتے ہیں۔ اس کام کو آپ لوگ ریلیجیس ایکٹیویٹیز یا مذہبی سرگرمی کا نام دیتے ہو۔ اس کا مقصد پروفٹ جنریٹ کرنا، منافع کمانا، پیسہ کمانا نہیں۔ غیر معاشی سرگرمی میں جو دوسری سرگرمی بچے آپ لوگوں کی آتی ہے وہ کہلاتی ہے جی پیرنٹل ایکٹیویٹیز، والدین کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو آپ کی والدہ یا والد صاحب آپ کو کہتے ہیں بیٹا مجھے ایک گلاس پانی کا پلا دے، تو آپ کچن سے جا کے پانی لے آتے ہو۔ پانی دینے سے پہلے، گلاس پریزنٹ کرنے سے پہلے اپنے والد کو یا والدہ کو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ 10 روپے دیں گے تو پانی پلاؤں گی یا پلاؤں گا۔ اس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، والدین کی خدمت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، اساتذہ کرام کی عزت کرنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، یہ تمام ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کی پیرنٹل ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں۔ ان کا مقصد پروفٹ جنریٹ کرنا، پیسہ کمانا نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ نان اکنامک ایکٹیویٹیز کا حصہ بنتی ہے۔ تیسری جو کائنڈ بچے کو کہلاتی ہے سوشل ایکٹیویٹیز، اردو میں اس کو کہا جاتا ہے سماجی سرگرمی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو ایک بزرگ خاتون ملتی ہیں، وہ آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بیٹا مجھے روڈ کراس کروا دو، سڑک پار کروا دو۔ آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے ان خاتون کو سڑک پار کرواتے ہو، تو کیا آپ اس کے پیسے چارج کرتے ہو؟ راستے میں آپ جا رہے ہو، راستے میں سڑک کے بیچ میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، آپ اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر لیتے ہو کہ یار میرے پیچھے آنے والا کوئی سائیکل والا، کوئی بائک والا، کوئی گاڑی والا اس کے ساتھ ٹکرا نہ جائے، ایکسیڈنٹ یا حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کی سماجی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ ان کا مقصد بھی پروفٹ جنریٹ کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہو وہاں پہ سوشلی دوسرے لوگوں کی مدد کرنا، یہ ان کا بیسک مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بھی نان اکنامک ایکٹیویٹیز کا حصہ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اسی طرح آخری جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، نان اکنامک ایکٹیویٹی کا جو آخری پارٹ ہے، آخری جو سب ہیڈنگ ہے وہ کہلاتی ہے پیٹریوٹک ایکٹیویٹی۔ پیٹریوٹک ایکٹیویٹی کو اردو میں کہا جاتا ہے حب الوطنی۔ حب کہتے ہیں محبت، حب کا ورڈ نکلا ہوا محبت سے، پیار سے۔ وطنی کا مطلب ہے وطن سے محبت۔ حب الوطنی مطلب جس وطن میں آپ رہ رہے ہو۔ اب یہاں پہ ہم لوگ کنٹری کی بات بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پاکستان سے محبت، یہاں پہ ہم صوبے کی بات بھی کر سکتے ہیں، ہم پنجاب میں رہ رہے ہیں تو پنجاب سے محبت، یہاں پہ ہم اپنے ضلع کی بات بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ تحصیل کی بات بھی ہو سکتی ہے، یہاں پہ اس گلی کی بات ہو سکتی ہے، اس محلے کی بات ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ لوگ رہ رہے ہو، اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہو جائے تو بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا کوئی کنسیڈر کیے ہوئے کہ یار مجھے پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، آپ اپنے ملک کو بچانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ سیم از دا کیس 1965 میں آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ 1965 میں جب واگا بارڈر سے، لاہور بارڈر سے انڈین فوجیں پاکستان میں داخل ہوئی تو جب لاہوری افراد تھے ان لوگوں نے جس کے پاس جو چیز آئی، ان کے پاس ہتھیار موجود نہیں تھے لیکن ان کے پاس جو چیز آئی انہوں نے وہ اٹھائی اور وہ بارڈر کی طرف موو کرنا شروع ہو گئے تاکہ ہم اپنے پاکستان کو، اپنے ملک کو بچا سکیں۔ اسی طرح گھر میں ایک چور آ جاتا ہے تو ہم خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے اس کو، ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ کسی سے پیسے تو نہیں لے رہے، ہم لوگ صرف اپنی گلی کو بچا رہے ہیں، اپنے محلے کو بچا رہے ہیں، اپنے صوبے کو بچا رہے ہیں اور اپنے ملک کو بچا رہے ہیں۔ تو یہ بھی نان اکنامک ایکٹیویٹی، غیر معاشی سرگرمی کہلاتی ہے کہ اس کا مقصد بچانا ہے، ملک سے محبت شو کرنا ہے، جگہ سے محبت شو کرنا ہے، اس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں۔ یہ تھی بچے نان اکنامک ایکٹیویٹی اور اس کی آگے سے سب ڈویژنز جو 4 حصوں میں کنورٹ کی گئی۔ اسی طرح انسان ہونے کے ناطے بچے ہم لوگ جو دوسری ایکٹیویٹیز، دوسری سرگرمیاں پرفارم کرتے ہیں ان سرگرمیوں کو کہا جاتا ہے اکنامک ایکٹیویٹیز۔ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے معاشی سرگرمی۔ اکنامک ایکٹیویٹیز یا معاشی سرگرمی سے بچوں مراد ہے تمام ایسے کام جن کا مقصد پیورلی پیسہ کمانا ہے، پیسہ ہوگا تو ہم وہ کام کریں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی وہ کام زیادہ عرصے تک کنٹینیو نہیں کریں گے۔ ایسی تمام ایکٹیویٹیز کو آپ لوگ بیٹا جی نام دیتے ہو اکنامک ایکٹیویٹیز کا، یا اردو میں کہا جاتا ہے معاشی سرگرمی۔ اس کے آگے سے سب ڈویژنز ہیں، ہیڈنگز ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کی گئی ہیں۔ 3 کیٹیگریز کون سی ہیں؟ پہلی کہلاتی ہے امپلائمنٹ، اردو میں اس کو روزگار بھی کہا جاتا ہے، اس کو ملازمت بھی کہا جاتا ہے۔ روزگار یا ملازمت سے مراد ہوتی ہے جب بھی آپ کسی ادارے میں کسی امپلائر کے پاس، کسی آنر آف دا بزنس کے پاس جاتے ہو
اور اس کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہو کہ یار میں پورا منتھ آپ کو سروسز دوں گا, ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ آپ لوگ جب سروسز کے ڈیز میرے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگ مجھے سیلری پے کریں گے, تنخواہ دیں گے. اب آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہو بچوں, آپ اس ادارے میں کام کر رہے ہو, ایک مہینہ ہو گیا آپ کو تنخواہ نہیں ملی, دوسرا مہینہ ہو گیا آپ کو تنخواہ نہیں ملی, کام آپ کرنے روزانہ جا رہے ہو, تیسرا مہینہ ہو گیا آپ کو تنخواہ نہیں ملی. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اپنے آنر سے یا امپلائر سے, جو مالک ہے, جو کاروبار ہے, جو ادارہ ہے, اس سے آپ بات کرو گے کہ میں یہاں پہ نوکری کرتا ہوں, تنخواہ کے لیے نوکری کرتا ہوں, آپ لوگ مجھے تنخواہ نہیں پے کر رہے, تو اب سے کل سے میں آنا بند, کل سے میں نہیں آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پیسہ نہیں مل رہا, آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی. تو یہ پہلی کیٹیگری ہے, پہلی ہیڈنگ ہے امپلائمنٹ یا ملازمت, جس کا پیورلی مقصد ہے پیسہ کمانا. آپ کو اگر تنخواہ ملتی رہے گی تو آپ جاب کنٹینیو کرتے جاؤ گے, آپ کام کرتے رہو گے. نہیں ہوگا, پیسہ نہیں شامل ہوگا, آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی, تو کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد آپ لوگ اس ادارے کو چھوڑ دو گے, اس جاب کو کوئٹ کر دو گے, بند کر دو گے. سیم از دا کیس, جو دوسری چیز ہے, جو معاشی سرگرمیوں کی دوسری کیٹیگری ہے, وہ کہلاتی ہے پروفیشن یا پیشہ. ایز این ٹیچر میں آپ کو اپنی سروسز دے رہا ہوں, ان سروسز کے اگینسٹ آپ سے فیس چارج کی جاتی ہے, فیس پھر تنخواہ میں کنورٹ کر کے مجھے پے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب پروفیشن سے کیا مراد ہوتا ہے بچے؟ پہلے پروفیشن کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں کلیئر کریں. پروفیشن سے مراد ہوتا ہے اپنی مینٹل یا اپنی جو آپ لوگوں کی فزیکل سروسز ہیں, ذہنی یا جسمانی خدمات دوسروں کو دے کے پیسے وصول کرنا آپ لوگوں کا پروفیشن کہلاتا ہے. فار ایگزامپل, اب یہ ذہنی اور جسمانی کا فرق کیا ہے, یہ فرق سمجھنے کی کوشش بیٹا جی آپ کریں. ذہنی صلاحیت سے مراد ہوتا ہے جیسے کہ میں ایز این استاد جو میرے ذہن میں باتیں ہیں سبجیکٹ کے حوالے سے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ پاک نہ کرے آپ لوگ اگر بیمار ہوتے ہیں یا XYZ کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے میڈیسن سبسکرائب کر کے لے کے آتا ہے. سیم از دا کیس, کوئی کیس ہوتا ہے تو آپ وکیل کے پاس جاتے ہو, آپ نے گھر کا پلازے کا نقشہ پاس کروانا ہوتا ہے تو آپ انجینئر کے پاس جاتے ہو. ایسا ہی ہے نا, وہ آپ کو اپنی ذہنی خدمات دے رہا ہوتا ہے, ذہنی صلاحیتیں, مینٹل سروسز دے کے آپ سے پیسے چارج کرتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ استاد ہے, چاہے وہ وکیل ہے, چاہے وہ انجینئر. یہ لوگ آپ کو مینٹل سروسز دے رہے ہیں, ذہنی خدمات دے رہے ہیں اور اس کے پیسے وصول کر رہے ہیں. دوسرا میں نے جملہ بیٹا اس ٹاپک کے اندر, اس ہیڈنگ کے اندر بولا ہے جسمانی خدمات. آپ اپنا ایک گھر بناتے ہو, گھر کو بنانے کے لیے آپ لوگوں کو مزدور چاہیے, وہ مزدور آتا ہے, آپ کا گھر کنسٹرکٹ کرتا ہے, آپ اس کو پیسے دیتے ہو. گھر کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو وائٹ واش کرواتے ہو, وائٹ واش کرنے کے لیے ایک اور مزدور آتا ہے, وہ آ کے آپ کے گھر کو سفیدی کر کے دیتا ہے, وائٹ واش کر کے دیتا ہے. تو وہ بندہ آپ کو اپنی جسمانی صلاحیت دے, اس کے وہ پیسے چارج کر رہا ہے, تو یہ اس کا پروفیشن بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ایک دن گئے آپ نے اس کو پیسے نہیں دیے, دوسرے دن گئے اس کو پیسے نہیں دیے, تیسرے دن گئے, تو ایک دفعہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو کہے گا یار آپ مجھے پیسے دیتے نہیں ہو. اس سے آپ لوگ میڈیسن لکھوا کے لے جاتے ہو, چیک اپ کروا لیتے ہو, وکیل کے پاس آپ جاتے ہو, اس کو کیس آپ نے اس کو دیا ہوا لیکن پیسے نہیں دے رہے. تو ایک ٹائم آئے گا کہ وکیل اور ڈاکٹر آپ کو منع کر دیں گے یار ہم لوگ آپ کے ساتھ کام نہیں کرتے کیونکہ آپ ہمیں پیسے پرووائڈ نہیں کر رہے. تو اس کا بھی پیورلی مقصد, پروفیشن کا بھی پیورلی مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسہ کمانا. اس لیے اس کو معاشی سرگرمی کا حصہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. لاسٹ جو آج کی ہماری چیز ہے بچے, اس سبجیکٹ کے انٹروڈکشن کے حوالے سے, اکنامک ایکٹیویٹی, معاشی سرگرمی کی جو آخری چیز ہے وہ کہلاتی ہے بزنس یا کاروبار. بزنس یا کاروبار کی سب سے سمپلسٹ جو ڈیفینیشن ہے, سب سے جو آسان ڈیفینیشن ہے, وہ ڈیفینیشن ہے بچے کوئی بھی ایسا کام جو ہم منافع کمانے کے لیے کر رہے ہیں وہ کام ہمارا بزنس کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ دو کوسچن ارائز ہوتے ہیں میرے مائنڈ کے حساب سے, دو کوسچن یہاں پہ ارائز ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایسا کام جس کا مقصد منافع کمانا ہے اس کو کاروبار کنسیڈر کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن, تعریف کے حساب سے ہم اس کو کاروبار کہہ رہے ہیں. لیکن ایک چور ہے, وہ چوری کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی تو منافع کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, تو کیا وہ اس کا کاروبار ہے؟ ایک منشیات فروش ہے, وہ نشہ ور چیزیں فروخت کر کے پروفٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو کیا وہ کاروبار کی ڈیفینیشن میں آتا ہے؟ چور بھی منافع, منشیات فروش بھی منافع کمانے کی کوشش کر رہا ہے, تو کیا یہ کاروبار کی ڈیفینیشن میں آئے گا؟ نہیں. کاروبار کی ڈیفینیشن ہے anything to earn profit, کوئی بھی کام جو منافع کے لیے ہو, which is legal,
جو قانونی ہو, جس کنٹری میں آپ لوگ رہ رہے ہو, جس ملک میں آپ لوگ رہ رہے ہو, کیا اس کام کے لیے آپ کو اس کنٹری کا لا, اس کنٹری کا قانون اجازت دے رہا ہے یا نہیں. منشیات فروشی کا اجازت پاکستان میں نہیں دی جا رہی, چوری چکاری کی ڈکیتی کی اجازت پاکستان میں نہیں دی جا رہی, اس لیے یہ بزنس کی ڈیفینیشن سے کیا ہے, آؤٹ ہو. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب دوسرا آبجیکشن کیا ہے اس ڈیفینیشن کا. دوسرا جو اس ڈیفینیشن کا بچے آبجیکشن ہے, بڑا سمپل سا آبجیکشن ہے. ایک بندہ ہے, اس نے موبائل پرچیز کیا ہے 20,000 روپے کا, اس کو اس کا کزن, اس کا بھائی, اس کا جاننے والا XYZ کوئی بھی آگے کہتا ہے یار یہ آپ نے 20,000 روپے کا موبائل پرچیز کیا, 22,000 روپے کا مجھے دے دو. وہ 22,000 روپے کا اس کو دے دیتا ہے تو 2,000 کا پروفٹ جنریٹ کر لیا نا اس نے. تو کیا یہ اس کا بزنس ہے؟ نہیں. کیوں اس کا بزنس نہیں ہے؟ حالانکہ وہ لیگل کام کر رہا ہے. موبائل کی سیل پرچیز کوئی لیگل کام تو نہیں ہے پاکستان میں, پروفٹ بھی جنریٹ کر رہا ہے, ڈیفینیشن کے دونوں پارٹس کو پورا کر رہا ہے. نہ وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے, نہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جس کا مقصد تسکین ہے, وہ منافع بھی جنریٹ کر رہا ہے. تو تیسرا آپشن کیا ہے, تیسرا obligation اس کے اندر کیا ہے؟ وہ obligation ہے بچے کہ وہ ریگولر کام نہیں کر, اس نے ایک دفعہ موبائل پرچیز کیا اور سیل کر دیا. ایسا کرے کہ وہ پھر موبائل پرچیز کرے, پھر سیل کرے, پھر پرچیز کرے, پھر سیل کرے, پھر پرچیز کرے, پھر سیل کرے, تو وہ اس کا بزنس کہلائے گا. تو مزید آسان الفاظ میں دو آبجیکشنز کلیئر کرنے کے بعد, کوئی بھی ایسا کام جس کا مقصد پروفٹ جنریٹ کرنا ہے, قانونی ہے اور ریگولر ہے, لگاتار ہے, any activity which is to generate profit, which is legal and regular is called business. یہ کہلاتی ہے بچے بزنس, اور پروفٹ کا مطلب پیسہ ہوتا ہے. تو اس لیے بزنس کو بھی آپ لوگ اکنامک ایکٹیویٹی, معاشی سرگرمیوں کا حصہ کنسیڈر کرتے ہو. اب آخری بات ٹاپک کے حوالے سے, یہ جو میں نے سرکل کیا ہے بزنس کے ساتھ, یہ بزنس کے حوالے سے ہم لوگ اس سبجیکٹ میں چیزوں کو ڈسکس کریں گے. پرنسپل آف کامرس میں, اصول تجارت میں پیورلی ہم لوگ بزنس کی بات کریں گے. کاروبار کیا ہے, کیسے ہوتا ہے, کس کس قسم کا کاروبار ہوتا ہے, پاکستان کے قوانین کاروبار کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, انٹرنیشنل قوانین کاروبار کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, کاروبار کی نوعیت کیسے ہے, قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں, رجسٹریشن کس کے لیے ضروری ہے, کس کاروبار کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ تمام چیزیں بچے ہم لوگ پرنسپل آف کامرس اور اصول تجارت کے اندر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہوگا جی. یہ تھا بچے آپ لوگوں کا پرنسپل آف کامرس یا اصول تجارت کا انٹروڈکشن. ایک آخری بات آج کی ہم لوگ بات کرتے ہیں بورڈ پیٹرن کے حوالے سے, پیپر پیٹرن کے حوالے سے, کہ جب آئی کام کا فائنل ایگزام ہوتا ہے فیڈرل بورڈ میں تو اس کا پیٹرن کیسے ہوتا ہے, اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے. ٹوٹل بچوں یہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے, اس کا جو پیپر ہوتا ہے یہ 75 مارکس کا پیپر ہوتا ہے. ٹوٹل جو آپ لوگوں کے مارکس ہیں وہ ہیں 75. ٹھیک ہے. اب یہ 75 مارکس کو ڈویژن کیسے کیا گیا ہے بورڈ کی جانب سے, یہ کیسے بائیفرکیٹ کیا گیا ہے. اس میں سب سے پہلا جو ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں MCQs, ملٹیپل چوائس کوسچنز. یہ ٹوٹل 15 مارکس کے آپ کے آتے ہیں, مطلب 15 MCQs آتے ہیں. آپ نے ان میں سے جو بیسٹ پاسبل آنسر ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور 1 مارکس کا, 1 نمبر کا ایک کوسچن MCQs کا ہوتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا پورشن ہے بچے وہ کہلاتا ہے شارٹ کوسچن کا, سیکشن بی جس کو آپ لوگ بولتے ہیں. سیکشن بی جو ہوتا ہے بیٹے وہ شارٹ کوسچنز کا ہوتا ہے. ٹوٹل آپ کو 12 کوسچنز دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے آپ نے 9 کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. ایک کوسچن کا جو مارکس ملتے ہیں آپ کو, ٹوٹل مارکس جو ہوتے ہیں ایک کوسچن کے وہ 4 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل گیون ہوں گے آپ کو 12 کوسچنز, ان میں سے اٹیمپٹ کرنے ہیں آپ نے 9 کوسچنز. 9 کوسچنز کو ملٹیپلائی بائی 4 کریں تو سیکشن بی آپ کا 36 مارکس پر مشتمل ہوتا ہے. 36 نمبر کا یہ جو سیکشن ہے یہ ہوتا ہے. اسی طرح آخری جو سیکشن ہے بچے وہ کیا رہتا ہے لانگ کوسچن کا سیکشن. اس کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں 24. اس میں آپ کو گیون ہوں گے 3 کوسچن, آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوں گے 2 کوسچن. ایک کوسچن کے جو مارکس ہوں گے وہ 12 نمبر کا ایک کوسچن ہوگا. یوں 75 مارکس آپ لوگوں کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ ٹوٹل اس طرح ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. پاسنگ مارکس کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو 75 میں سے 25% مارکس, 25 ٹوٹل مارکس آپ لوگوں نے لینے ہوتے ہیں, 33% بنتے ہیں. 75 میں سے 25 اگر آپ نمبر لیتے ہیں تو آپ کو پاس کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے. سبجیکٹ کے حوالے سے آخری بات جو ہماری ہے آج کی, پرنسپل آف کامرس قاضی شہزاد احتشام رائٹر کا نام ہے. ٹوٹل اس سبجیکٹ کے 26 چیپٹرز ہیں. انشاءاللہ ڈیورنگ سیشن ہم لوگ
اس کو 2 مرتبہ ریوائز کروائیں گے، 1 دفعہ کمپلیٹ کرواؤں گا. اسی طرح گزشتہ کئی سالوں سے کیونکہ یہ سبجیکٹ میرے پاس ہے تو ہم لوگ اس سبجیکٹ کو ایٹ لیسٹ 2 ٹائم ریوائز کرواتے ہیں تاکہ بچے کے نمبر بہتر ہو سکے. اور الحمدللہ ابھی تک کی میری یہ جو 2 ٹائم ریویژن والی پریکٹس ہے، ایٹ لیسٹ 2 ٹائم ریویژن والی پریکٹس، اس پریکٹس کی وجہ سے میرا الحمدللہ جو کامرس کا رزلٹ ہے وہ کبھی بھی 97 95 96% سے کم نہیں رہا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ پھر اس کے پہلے چیپٹر کی طرف جائیں گے، پہلے ٹاپک کی طرف جائیں گے کہ کیا ہے کامرس، کامرس میں بزنس کسے کہتے ہیں اور بزنس کی حیثیت، بزنس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، میری طرف سے بہت شکریہ. اللہ حافظ.